بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبریں تو الجھا دینے والی ہوتی ہیں، اب اور زیادہ الجھا دینے والی ہیں، لیکن میں جتنا زیادہ غور کرتا ہوں میرا دل اسی قدر یقین سے بھر جاتا ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ میں بھی اس میں جو میرے دلائل ہیں، جو میرا تاثر ہے اور جو میرے گمان کی وجہ ہے، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، بڑی خبر تو اور ہے۔ بڑی خبر تو یہ ہے کہ امریکی فوجی قیادت نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر حملہ نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ان کے دلائل امریکی دانشوروں سے مختلف ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے، تفصیل آپ اخبارات میں پڑھ سکتے ہیں، بہت سی تفصیلات سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں، اس میں گنتی کے چند لوگ ہیں، میں ان میں سے ایک صاحب کا ذکر کروں گا کہ جو محتاط تجزیہ کرتے ہیں اور صرف مستند معلومات تک محدود رہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، فوجی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ، دانشور تو یہ کہہ رہے تھے یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے، فوجی قیادت یہ کہہ رہی ہے اس سے کچھ فائدہ ہی حاصل نہیں ہوگا، اور اس میں ناکامی کا اندیشہ ہے، تباہی آئے گی، اس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہوگا۔ ایک بہت محتاط تجزیہ نگار نے، افسوس میں ان کا نام نہیں نوٹ کر سکا، وہ اس کے مستحق تھے کہ ان کا ذکر کیا جائے نام لے کر، انہوں نے جمال عبد الناصر کے زمانے میں نہر سویز پر حملے کی، اسرائیل نے تو سینائی کی طرف سے حملہ کیا تھا، فرانس اور برطانیہ کی مدد سے نہر سویز پہ حملہ کیا گیا تھا، اس کی مثال دی ہے کہ برطانوی فوجی قیادت نے کہا تھا یہ لا حاصل ہوگا، اور وہ لا حاصل رہا۔ آخر میں امریکہ کو مداخلت کرنی پڑی، اور بعد دوسرے ممالک کو، کہ یہ کیا جھک تم نے ماری ہے۔ میرے ذہن میں انہوں نے کچھ اور مثالیں بھی دی ہیں، اور بہت اچھا تجزیہ کیا۔ میرے ذہن میں نپولین کا روس کا حملہ آیا، ایک پوری کتاب میری لائبریری میں اس میں موجود ہے، جو فرانس کا سفیر تھا ماسکو میں، اس کے اور نپولین کے درمیان جو خط و کتابت ہے، اور کچھ اس میں ظاہر ہے تفصیلات ہیں دوسری بھی۔ نپولین نے جب وہ یورپ کو فتح کر چکا اور اسے رون چکا اور ادھر مڈل ایسٹ میں بھی داخل ہو گیا، تو اس کا اعتماد آسمان کو چھو رہا تھا۔ اب بھی اسے تاریخ کے عظیم ترین جنرلوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ برسبیل تذکرہ مورخ کہتے ہیں کہ وہ عربی النسل تھا، جس زمانے میں عربوں کی حکومت رہی وہاں پہ سسلی میں، اٹلی کے حصے پر، تو اس زمانے میں اس کے آباء و اجداد جو ہیں وہ یعنی ان میں کوئی عرب خون شامل تھا۔ تو وہ اپنے سفیر سے کہتا ہے، اب خبر دیر سے ملی اور میں کتاب ڈھونڈ نہیں سکا، اور ظاہر ڈھونڈ بھی لیتا تو پڑھ نہیں سکتا تھا، اس کی تفصیلات نہیں پڑھ سکتا تھا، تو ظاہر ہے تبھی اس کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ میں کوشش کروں گا اس کو ڈھونڈ لوں کسی وقت، اس کی ساری تفصیل عرض کروں جب اس کی ضرورت ہو۔ وہ کہتا تھا تم خوف زدہ ہو اپنے سفیر سے۔ وہ دانا آدمی تھا، وہ بار بار دلائل دیتا تھا کہ یہ برفزار ہے، اسے تسخیر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اور لوگ تھے پچھلے زمانوں کے جو روس کے اندر داخل ہو گئے تھے، امیر تیمور کے زمانے میں، اور ترک افواج بھی ایک زمانے میں روس کے حصے پر قابض رہی تھی۔ تو وہ کہتے تم زار روس سے مروب ہو گئے۔ اشارہ اس طرف تھا کہ زار کی فتوحات نے تمہیں یہ تاثر تمہارے اندر پہ، تمہارے قلب و دماغ میں یہ پیدا کر دیا ہے کہ وہ ناقابل تسخیر ہے، اور وہ چڑھ دوڑا، اور باقی تاریخ ہے۔ اگر اس نے روس پہ حملہ نہ کیا ہوتا تو تاریخ مختلف ہوتی۔ مگر دیکھیے، نپولین جیسا جنرل بھی غلطی کرے تو غلطی ہوتی ہے۔ یہ خپتی ڈونلڈ ٹرمپ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ پاکستان کا جو سیاسی منظر ہے، جیسا میں نے عرض کیا، دھندلا تھا، اب کچھ اور دھندلا گیا ہے۔ عمران خان کی بہنیں پارٹی لیڈرشپ پہ برہم ہیں، اور خود عمران خان اپنے وکلاء سے ناخوش ہیں۔ عمران خان کا اصرار یہ ہے کہ وکلاء کو عدالتوں میں بہت پابندی سے پیش ہونا چاہیے،
اور دباؤ بڑھانا چاہیے، اس کے نتیجے میں خبریں بنیں گی، اس کے نتیجے میں دباؤ آئے گا۔ صدیق جان کے مطابق وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کروڑوں روپے کی فیسیں ادا کی گئی ہیں۔ سب لوگ فیس نہیں لیتے، بس کچھ لوگ لیتے ہیں۔ جب یہ بالکل مستند معلومات ہوں گی تو میں عرض کروں گا، مگر وہ کاہلی اور تامل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صدیق جان کہتے ہیں میرے پاس ثبوت موجود ہیں اس بات کے کہ دانستہ کوتاہی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اندر سے ملے ہوئے ہوں۔ آج تو یہ لطیفہ بھی ہوا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے کہ درخواست گزاریں، لیکن چیف جسٹس ڈوگر صاحب نہ صرف اٹھ کر چلے گئے بلکہ سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ علیمہ خان اور اس کی اور سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے، وہ بھی ایک دن کی تاخیر سے۔ لطیف کھوسہ صاحب نہیں پہنچ سکے، اب یہی بتا سکتے ہیں کہ وہ ایک دن کی تاخیر کیوں، بر وقت کیوں نہیں پہنچ سکے۔ علیمہ خان اور ان کی بہنیں اس قدر ناراض ہیں کہ پارٹی پر برس پڑی ہیں۔ ان کی پریشانی قابل فہم ہے، ظاہر ہے۔ ان کا بھائی قید میں ہے، بے گناہ قید میں ہے، جھوٹے مقدمے ہیں، اسے ذہنی اذیت دی جا رہی ہے، اسے اتنا ستایا گیا جتنا ستایا جا سکتا تھا۔ شروع کے دنوں میں تو یہ عالم تھا کہ ٹین کی چھت پہ بارش برستی رہتی تھی، کیڑے مکوڑے تھے، ملیریا کا خطرہ تھا، رات کو ٹھیک سے وہ سو نہیں سکے۔ شکایت تو انہوں نے نہیں کی، لیکن بہرحال وہ اس برہمی سے حاصل کیا ہے؟ محمود اچکزئی صاحب کو، علامہ ناصر عباس کو، سہیل آفریدی کو، گوہر علی خان کو، علینا خانم کو اور سلیمان اکرم کو مل بیٹھنا چاہیے اور کوئی لاہ عمل طے کرنا چاہیے۔ ضرورت پڑے تو آؤٹ آف باکس بھی سوچنا چاہیے۔ مشورے سے فیصلے کیے جانے والے فیصلے بحث و تمیز سے، غور و فکر سے، جب ذہن مل کر بیٹھتے ہیں تو ٹریگر کرتے ہیں، اور ان میں وہ جو اقبال نے کہا تھا، سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی، فقط ذوق پرواز ہے زندگی، اس میں پرواز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ ذہن تب بیدار ہوتے ہیں جب ڈسکشن ہوتی ہے، جب کھلے دل سے۔ غزالی نے کہا تھا مشورے کا اصول یہ ہے، بحث کا اصول یہ ہے کہ یہ طے کر کے بحث کی جائے کہ جو قابل قبول آدمی، جو مجھے پسند بھی نہ ہو، اگر وہ کوئی قابل قبول تجویز پیش کرے گا تو میں اسے مان لوں گا اور اسی وقت تسلیم کر لوں گا کہ یہ بات درست ہے۔ مشورے کی ضرورت ہے۔ برہمی سے ذہنی انتشار پھیلتا ہے، بدگمانی پیدا ہوتی ہے، شکایت غیبت میں ڈھلتی ہے، غیبت جو ہے وہ اور بدگمانی کو بڑھاتی ہے، پھر اس سے جتھے داری پیدا ہوتی ہے، پھر بدگمانی سطح پر پہنچ جاتی ہے کہ صفارائی ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی اچھی حکمت عملی نہیں ہے۔ میں کسی خاص آدمی کی بات نہیں کر رہا، اور یہ جو ہے پبلکلی ایک دوسرے سے اختلاف کرنا، بھائی آپ کا موقف درست ہے، آپ کے حق میں سارے دلائل ہیں، ساری دنیا آپ کی حمایت میں اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ پاکستان کے اندر کیا ہر شاعر، کتنے شاعروں نے گیت لکھے ہیں، کتنے بچے آپ کے نغمے گاتے پھرتے ہیں، کتنے گانے والے، اور دنیا بھر میں کرکٹ کے ہیروز اور دوسرے لوگ اور بے شمار لوگ آپ کی تائید کر رہے ہیں۔ صرف اس حمایت کو متشکل کرنا ہے۔ اور جیسا میں نے کل عرض کیا تھا، ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اقتدار میں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ملک کو وقار عطا ہو، ادارے تعمیر ہوں، جمہوریت اپنے حقیقی معنوں میں قائم ہو۔ وہ جن اولی الامر کی حمایت کا اللہ نے حکم دیا ہے، وہ اولی الامر ہیں، وہ ہیں جنہیں لوگ منتخب کریں اور خوش دلی سے منتخب کریں اور وہ سیدھے راستے پر چلیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے طے کر دی ہیں، اور اللہ نے طے کیے ہیں، اللہ کے رسول نے، مگر یہ کہا گیا تھی اور رسول۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان پہ اہل علم سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ اس طرف کوئی توجہ نہیں، کسی کی توجہ نہیں ہے۔ زیادہ کرائسس میں زیادہ بڑا بحران ہو، 25 کروڑ انسانوں کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے، تو زیادہ تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانہ بڑا بے رحم ہے، زمانہ بہت بے رحم ہے، پیس ڈالتا ہے، لیکن جو لوگ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور صبر سے، تحمل سے کام لیتے ہیں۔ تحمل یہی ہے کہ جب پریشانی ہو اور چیزیں نہ سلجھ رہی ہوں تو مشورہ کیا جائے، اہل علم سے مشورہ کیا جائے، باہم مشورہ کیا جائے۔
انشاءاللہ راستہ نکلے گا. اگر باہمی اختلافات کا پبلکلی اظہار کیا جائے گا تو اس سے مایوسی پیدا ہوگی. کل جب میں نے یہ عرض کیا کہ بیرسٹر گوہر علی خان پہ اگر اعتراض ہے، اعتراض تو مجھے بھی تھا، میں نے تو ایک زمانے میں ان سے یہ کہا تھا کہ آپ مستعفی ہو جائیں اور اس کے دلائل دیے تھے، تو دشنام اور یلغار کی بجائے دلیل سے بات کریں. یعنی آپ اپنا موقف تو پیش کریں، آپ کو تنقید کا حق ہے، ہر ایک کو تنقید کا حق ہے. اگر کسی کو اختلاف ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ فلاں معاملے میں فلاں صاحب کا موقف درست نہیں ہے تو تنقید کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اگر حسن نیت کے ساتھ تنقید کی جائے. اس پر جناب بہت لوگ برہم ہو گئے اور بعض لوگوں نے، زیادہ تر لوگوں نے تو اس کی تائید ہی کی، لیکن کچھ لوگ برہم ہو گئے اور انہوں نے وہی کیا جو یہ کیا کرتے ہیں احمق لوگ، اور مجھے کہا میرے خلاف محاذ کھول دیں گے، گالی گلوچ سے منع کرنے پہ محاذ کھول دیں گے. میں نے کب کہا دلیل نہ دیں؟ میں نے کب کہا اختلاف نہ کریں؟ میرا کام مشورہ دینا ہے، ایک اخبار نویس کی حیثیت سے، ایک ایسے شخص کی حیثیت سے جو ملک میں ایک منصفانہ نظام چاہتا ہے زندگی کے ہر پہلو میں. ایک معمولی پاکستانی کی حیثیت سے، اخبار نویس کی حیثیت سے میرا کام مشورہ دینا ہے. آپ کو پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ مجھ سے اختلاف کریں، مگر یہ دھمکی دے کہ مجھے میرے خلاف محاذ کھول دیں، شوق سے کھول لیں، مجھے کیا ہے اس سے. پہلے بھی بہت سے محاذ کھلے ہوئے ہیں، بہت سی گالیاں ہم سنتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں ذہنیت پر. آپ بھی ایک محاذ کھول کے دیکھ لیں، یہی وہ لوگ ہیں جو تباہی کا باعث بنتے ہیں. آپ یقین کیجئے مجھے اس پہ بالکل غصہ نہیں آتا، مجھے حیرت ہوتی ہے، ملال ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ. جب مشکل آ پڑتی ہے تو اس وقت آدمی کا امتحان ہوتا ہے، اس میں کتنی توانائی ہے، کتنا صبر ہے، کتنا تحمل ہے، کتنا وہ سر اٹھا کر مشکلات سے گزر سکتا ہے. دھمکی اور گالی دینا تو احمقوں کا کام ہے، کمزور لوگوں کا کام ہے، وہ لوگ جو دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے. ان لوگوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ میرا کام زندگی وفاداری جتلانے کا نام نہیں ہے، ڈٹ کر کھڑے رہنے کا نام ہے. معاف کیجیے گا، میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا. 1996 سے لے کے 2011 تک کون تنہا عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا؟ کتنے لوگ تھے جو بھاگ گئے تھے؟ اخبار نویسوں میں سے کچھ لوگ تھے وہ مایوس ہو کے بیٹھ گئے، اور لیڈر تو بھاگ ہی گئے. میں ان کا نام نہیں لیتا، میں نام لوں گا آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کون کون لوگ بھاگ گئے تھے. ان میں سے ایک صاحب بڑے منصب پہ فائز ہوئے تھے، ایک دن انہوں نے فون کیا آپ ملنے نہیں آتے. میں نے ان سے کہا آپ سے ملنے کا فائدہ کیا، آپ وہی نہیں ہیں جو بھاگ گئے تھے؟ آپ نے کیا کیا تھا؟ بہت بڑے منصب پہ فائز تھے، وزیر اعظم کے بعد جو اہم ترین منصب ہے اس پہ فائز تھے. تو یہ مایوسی کا شکار تھے. میں اس وقت بھی کہتا تھا عمران خان کا مستقبل منور ہے، تبدیلی چاہنے والوں کا مستقبل منور ہے اور پاکستان کا مستقبل منور ہے. مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کا شکر ہے مایوسی نہیں. کسی وقت ہوتا تھا کہ طبیعت پہ بوجھ پڑتا تھا، لیکن مایوسی کا اظہار الحمدللہ میں نے کبھی نہیں کیا. اب بھی مجھے یقین ہے کہ عمران خان واپس آئیں گے، ٹھاٹھ سے حکومت کریں گے، انشاءاللہ کوئی تبدیلیاں بھی پیدا کریں گے. اتنا کارنامہ تو وہ انجام دے ہی چکے کہ اس فرسودہ اور کہنا اور غلیظ نظام کے ہر پہلو کو انہوں نے بے نقاب کر دیا اور بہت سے لوگوں کو بھی بے نقاب کر دیا. لیکن اندھی حمایت میں کیا رکھا ہے؟ اندھی حمایت کا فائدہ کیا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ آدمی ڈٹ کر کھڑا اور خیر خواہی کے ساتھ مشورہ دے. میں نے ہمیشہ، وہ تسلیم کریں گے خان صاحب سے پوچھیں، ہمیشہ انہیں درست مشورہ دیا. بعض مشوروں پہ انہیں اتفاق نہیں تھا، چند ایک آدھی ایسا مشورہ ہوگا جس پہ انہیں اتفاق نہیں تھا، اور آخری ملاقات میں تو انہوں نے مجھ سے پورا اتفاق کیا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ 2-3 باتیں ان سے کہی تھی، وہ میں عرض کرتا ہوں. خیر یہ ایک جملہ تھا معترضہ تھا. 2 اہم اطلاعات کی تصدیق ہو گئی ہے. ایک یہ کہ خان صاحب کی بینائی میں کچھ تھوڑی سی بہتری آئی. معتبر ذرائع سے آج پھر رابطہ ہوا، انہوں نے اس کی توثیق کی. بہتری ایسی نہیں ہے کہ اس کی نمائش کی جا سکے، اس کا اظہار کیا جا سکے. اسی لیے ڈاکٹر فیصل سلطان اور ان کے ساتھی کی خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، بہنوں کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی، وکلاء کے ہم نہیں کرائی جا رہی. اسی لیے درخواست سپریم کورٹ میں آج دائر کی گئی ہے کہ ان کی ملاقات کرائی جائے، وکلاء کے بھی اور بہنوں کی بھی اور مالجوں کی.
فیصلہ ساز خوف کا شکار ہے، شدید خوف کا شکار ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کی تصدیق کی ہے، عزیزم اسد اللہ خان سمیت، کہ اندر خانہ کے حالات سے جو لوگ باخبر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہسپتال میں خان صاحب بلند عزم اور بلند حوصلہ نظر آئے، ڈاکٹروں سے گپ شپ بھی کرتے رہے، ڈاکٹروں کا رویہ بھی مؤدبانہ تھا۔ یہ تاثر غلط ثابت ہوا کہ وہ پریشانی کا شکار ہے۔ ناراض کبھی ہوتے ہیں، غصے میں، ظاہر ہے وہ فطری ہے، قابل فہم ہے، وہ توہین برداشت کرنے والے آدمی نہیں ہے، بر وقت اور سلیقہ مندی سے ان کا علاج نہیں کیا گیا اور جو ان کا حق تھا وہ انہیں دیا نہیں گیا، تو یہ توہین کا ایک عملی مظاہرہ ہے، شدید توہین کا، اس پہ ان کی ناراضگی قابل فہم ہے، لیکن حوصلہ نہیں ٹوٹتا اس کا، جتنا وقت ہسپتال میں رہے پر اعتماد نظر آتے رہے، باوقار نظر آئے، کوئی بوجھ نظر آتا تھا کہ سر پہ سوار نہیں ہے، کوئی وہ دل و جاں میں شکست کی کوئی لہر نہیں اٹھی۔ وہی شورش کے جیسے موجے تہنشیں کوئی، ایک ہی مصرع ہے، دوسرا مصرع تو مختلف ہے۔ اس سے بھی زیادہ ایک اہم بات ہے، فیصلہ ساز اب اس سوال پر غور تو بہرحال کر ہی رہے ہیں کہ مصالحت کی کوئی راہ نکالی جائے، اس پر غور کر رہے ہیں کہ مصالحت کی کوئی راہ نکالی جائے۔ ظاہر ہے مصالحت سے خان صاحب کو بھی انکار تو نہیں ہے، مخمصہ یہ ہے، اور یہ کہا اچکزئی صاحب نے تو اشارے میں کہا، علامہ ناصر عباس نے صاحب کہا کہ ہم ضمانت دینے کے لیے تیار ہیں۔ مخمصہ یہ ہے کہ خان صاحب کو غیر ضروری رعایت تو نہیں دیں گے، فیصلہ تو وہ پورے قد سے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، اور خواہ کوئی بھی قیمت چکانی پڑے۔ جو آدمی یہ طے کر لے کہ بیماری مسلط ہوتی ہے تو ہوتی رہے، حتیٰ کہ جان جاتی ہے تو جائے، اس کو کوئی بگاڑ کیا سکتا ہے؟ پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ٹلا کرتے، یہ اصول یاد رکھیے، پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ٹلا کرتے، دریاؤں اور ردیوں کو اپنا راستہ بدلنا پڑتا ہے۔ روایت ہے کہ امام ابو حنیفہ کیچڑ تھا، اس وقت یہ تارکول کی سڑکیں تو نہیں ہوتی تھیں، ویسے سڑکیں بغداد کی 200 فٹ کھلی تھیں، 200 فٹ، اور یہ تو بعد میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو 200-300 سال پہلے یورپ میں تبدیلی آئی اور جناب ٹاؤن پلاننگ شروع ہوئی، بہت پہلے انسان بہت پہلے اس نقطے کو سمجھ لیا تھا۔ خیر وہ رستہ تھا کیچڑ بھرا ہوا، امام ابو حنیفہ اس پر سے گزر رہے تھے، ایک بچے نے دیکھا تو کہا، امام نے ان سے کہا بچے سے کہ احتیاط کرو بیٹا، احتیاط کرو۔ بچہ بھی عجیب تھا، اس نے کہا، عالی جناب میرے پھسلنے سے کیا ہوتا ہے، اگر آپ پھسل گئے تو پوری امت پھسل جائے گی۔ سب جانتے ہیں ابو جعفر منصور نے کیا کیا حربے استعمال کیے، کوڑے مارے، جیل میں بھیجا، تعویلیں سجانے کی کوشش کی، مگر وہ پہاڑ کی طرح ڈٹ کر کھڑے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ کمال اہل علم، اہل تقویٰ اور اہل عزم پیدا ہوئے ہیں کہ آنے والی تمام نسلوں نے ان سے اکتساب نور کیا ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ تھے، آج کے شیخ الاسلام نہیں تھے۔ جب تک گردش لیل و نہار قائم ہے ان کا آفتاب دمکتا رہے گا۔ اور بھی لوگ ہیں، امام ابو حنیفہ کو تو خیر امام اعظم کہا جاتا ہے، اور بھی لوگ ہیں، اور ایک آدھ نہیں ہیں، سینکڑوں اور ہزاروں ہیں۔ اب اس احساس کمتری کا کیا علاج جس میں ہمارے دانشور مبتلا ہیں؟ دیکھیے عمران خان تو آج کا آدمی ہے، ہم ان لوگوں کی مثالیں اس لیے دیتے ہیں کہ ان سے اکتساب فیض کیا جائے۔ شوکت خانم اور نمل کالج کے پس منظر کے ساتھ وہ اٹھا ہے، اور اس کی حیثیت ایک سیاسی لیڈر کی ہے، امام کی نہیں ہے، لیکن اس وقت قوم کی امیدیں اس سے وابستہ ہیں۔ اس میں ایک جیسا کہ احمد جاوید جیسا آدمی کہتا ہے، جیسا معتبر آدمی کہتا ہے کہ اس کی ایک روحانی جہت پیدا ہو گئی ہے۔ کیا شعر کہا انہوں نے، پتہ نہیں اس کا موقع ہے یا نہیں، لیکن ایسا شعر کہہ دیا اس نے کہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ احمد جاوید صاحب نے
جیسے کیا وہ شعر ہے کہ کاروبار زندگی سے جی چراتے ہیں سبھی، کاروبار زندگی سے جی چراتے ہیں سبھی، جیسے درویشی سے تم، جیسے مثلاً جہاں بانی سے ہم۔ تو یہ جو احساس کمتری کے مارے ہوئے دانشور ہیں جو کہہ رہے ہیں، جو طاقت کو خدا سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ کیسے نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کچھ ہوتا رہتا ہے، ہمیشہ تبدیلی مقدر ہوتی ہے، تبدیلی آ کے رہتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جانے والے نہیں، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کوئی رکتا ہی نہیں ہے، سبھی کو جانا پڑتا ہے، کوئی ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ جو حوالات کی سطح پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، جن کی زندگی یہ ہے کہ جو ہے پیٹ بھر لیا جائے اور انا کو آسودہ کر لیا جائے، اور جو پاور کاریڈورز میں میاں اظہر میرے مرحوم دوست، میں ہر وقت میرے دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے، وہ کہا کرتے تھے پاور کاریڈورز میں لوگ اندھے ہی ہو جاتے ہیں۔ مجھے اس کا پورا یقین ہے، اور میرا دل اس یقین سے روشن ہے الحمدللہ کہ اقبال اور قائد اعظم کے پاکستان کو اپنی منزل مقصود پر پہنچنا ہے، اور ایک دن اللہ کی زمین اس کے نور سے بھر جائے گی اور اس میں پاکستان کا کردار ہوگا۔ اس کے لیے ایک کے بعد دوسری آزمائش سے گزرنا ہوتا ہے، یہ ایک ابتلا نہیں ہے، وقفے آتے رہیں گے، امید جاگتی رہے گی، کامیابیاں بھی حاصل ہوں گی، ناکامیاں بھی ہوگی، مایوسیوں کے دور بھی آئیں گے۔ یہ تو انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اولو العزم انبیاء کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو سیاسی لیڈروں کا کیا ہے؟ آزمائش جتنی کٹھن ہوتی ہے اس کا پھل اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے، نہ فرسٹریشن کا اور کنفیوژن کا شکار ہونے کی ضرورت ہے۔ اصل الاصول کو پکڑ لیجئے، کوئی ذرہ خلوص اللہ تعالیٰ ضائع کرتا ہی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے چیف جسٹس والی کی بحالی کی تحریک میں کتنے مایوسی کے مرحلے آئے؟ ہم نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ متبادل پر سوچا ضرور جا سکتا ہے، ایک مرحلے پہ میں نے یہ کہا تھا، لیکن عدلیہ کی آزادی پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، اور یہ تحریک کامیاب رہے گی۔ زرداری صاحب نے کتنے پینترے بھر لے، مولانا فضل الرحمان نے کہا مجھے اس سے دلچسپی نہیں، اسود یار نے کہا مجھے اس سے دلچسپی نہیں، بعض اخبار میں اس مایوس ہو گیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ عوامی تحریکیں کبھی نہیں مرتی، اس کا نتیجہ نکلے گا۔ کچھ خبریں اور بھی ہیں، مگر ان کی اہمیت بس اتنی ہے کہ ان سے عبرت حاصل کی جائے۔ قیمتی جہاز جو ہیں وہ حکومت کے گلے میں اٹک گئے، اب نہ اگلے جا سکیں گے نہ نگلے جا سکیں۔ جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ پہلے کہا ایئر لائن بن رہی ہے نئی، کوئی دفتر نہیں، کوئی چیف ایگزیکٹو نہیں، کوئی رجسٹریشن نہیں، تو ایئر لائن کیا بن رہی ہے؟ پھر کہا کہ ضرورت ہے حکومت پنجاب کو، پھر کہا کہ ایئر ایمبولنس ہے، پھر کبھی کوئی بہانہ، کبھی اب سکوت ہے، اب کچھ سوچ نہیں رہا۔ یہ معاملہ ٹلے گا نہیں، یہ جہاز ان کے سروں پر اڑتا رہے گا اور اس کی آواز سنائی دیتی رہے گی۔ جو برائے نام رہی صحیح ساکھ تھی، عوامی رد عمل کی بارش نے اسے دھو ڈالا ہے۔ مطلب صاف ہے، اب ان کے چہرے ٹھیک دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک اور میرے بحث موضوع یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ٹیلی ویژن پر چہرہ نمائی کی اجازت دی گئی جو اس کے اہل نہیں تھے، جن کا قانون کے مطابق، میرٹ کے مطابق انتخاب نہیں کیا گیا۔ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں انہوں نے دیں جو انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھیں، جس کے وہ اہل نہیں تھے، جو ٹی وی کے کام کے آدمی ہی نہیں ہیں، جن کا کوئی فائدہ حکومت کو بھی نہیں پہنچا۔ اور ایسی حماقتیں ہوتی ہیں جو حکومتوں کو لے ڈوبتی ہیں، لے ڈوبتی ہیں حکومتوں کو۔ ان میں سے کچھ دانشور بھی بڑا اپنی دانشور نے ناز ہے، یہ ناز باپ بن کے اڑ جائے گا، اڑ گیا، شرمندگی اور خفت کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ نام بھی لیے جا سکتے ہیں، مجھے اس میں تامل نہیں ہے، لیکن نام لینے کا کیا فائدہ ہے؟ ایسے لاکھوں کروڑوں کردار تاریخ میں پیدا ہوتے ہیں، ہر عہد میں پیدا ہوتے ہیں، ایسی جنس بازار میں ہمیشہ مہیا ہوتی ہے جس کی ضرورت ہو، اور پھر وہ
ایک مثال بن کے رہ جاتے ہیں، ایک کہانی سی رہ جاتی ہے، باقی افسوس کرنے کے لیے داستان ایک رہ جاتی ہے۔ دیکھیے، محض مصالحت کے امکان کی میں بات نہیں کر رہا، جو لازم نہیں کہ فوراً جو انجام کو پہنچے یا فوراً پہنچے، یہ نہیں میں کہہ رہا، لیکن جعلی حکومت کے حامیوں کی نیندیں تو اڑ گئی ہیں، اس پہ غور کیجئے۔ یہ سوشل میڈیا کو ذرا غور سے دیکھیے، اس میں خرافات بہت ہوتی ہے، اس میں بات سمجھنے کی چیزیں ہوتی ہیں بہت۔ نیندیں کیوں اڑ گئی ہیں؟ ایک طوفان کی اٹھانے کی کوشش کی، اگر عمران خان سے مصالحت کی، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہاں جی، تباہی آ جائے گی، آسمان زمین پہ گر پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی، سمندر جو ہیں وہ زمین پہ دھرتی پہ چڑھ دوڑیں گے خشکی پہ۔ یہ کوششیں ناکام رہیں گی۔ ایک ہی راستہ، میں دہراتا رہوں گا، ایک ہی راستہ ہے، مصالحت کا راستہ، ٹروتھ اور ریکنسیلیشن۔ کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا، اس کے بغیر نہ سیاسی استحکام آئے گا، نہ معیشت بحال ہوگی، نہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، نہ سول ادارے تعمیر ہوں گے، نہ امن ہوگا، نہ قوم کا کوئی مستقبل ہوگا۔ یہی واحد راستہ ہے باوقار مصالحت کا، اصولوں کے بنیاد پر، ایک نمائندہ حکومت کے قیام کا۔ یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، کنفیوژن پھیلانے والے۔ اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھنور کی آنکھ، دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی۔ ان کے مقدر میں ناکامی ہے، ایسے لوگوں کے مقدر میں ہمیشہ ناکامی ہوتی ہے، ہمیشہ رسوائی ہوتی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔